الحمد للہ الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، کسی انسان کی سیرت پوری یا مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے ساتھ میں اس کے گھر والے، دوست احباب، ان کا تذکرہ نہ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اس حصے کا تذکرہ بہت اہم ہے، اور میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ قرآن نے تو بہت تفصیل سے سیرت کو بیان کیا ہے۔ ہم عام طور سے تاریخ کی کتابوں سے تو سیرت اٹھاتے ہیں، لیکن سیرت کے وہ جز چھوڑ دیتے ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ میں بہت مختصر صرف چھوٹی چھوٹی دو آیات کا تذکرہ کروں گا۔ قرآن کریم نے فرمایا، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر اس کے بعد تمہیں ٹھکانہ دیا، سہارا دیا۔ اب یتیم تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جس کے والد نہیں ہوتے، باپ کا انتقال ہو جائے تو یتیم میرے والد بھی نہیں، تو میں یتیم نہیں ہوں۔ یتیم اصل میں کہتے ہیں عربی زبان کے اندر وہ جو اکیلا اور تنہا رہ جائے، جس کو سہارے کی ضرورت ہو اور کوئی سہارا نہ ہو اس کا۔ اس لیے کسی کے والد کا ایسی عمر میں انتقال ہو جائے جب اسے سہارے کی ضرورت ہو، اس لیے اسے بھی یتیم کہتے ہیں۔ لیکن بنیادی معنی اس کے یتیم کے یہ ہے، ہر وہ شخص یتیم جو تنہا ہو اور جس کا کوئی سہارا نہ ہو، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہو اور اکیلا محسوس کر رہا ہو اپنے آپ کو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا قرآن نے کہ ہم نے تمہیں بے سہارا یتیم، کیا ایسا نہیں ہوا کہ تم تھے یتیم اور ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، سہارا دیا۔ والد کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو گیا، صالح والدین تھے۔ والدہ کا انتقال جب 6-7 سال کے تھے تبھی ہو گیا۔ پرورش ایسے ہوئی کہ یہ صالح ماں باپ تربیت کرتے، لیکن ان سے تو نسل چلی تھی، تربیت تو اللہ نے پھر خود کی، اور یہ تربیت کا حصہ تھا کہ بچپن میں سہارے اٹھا لیے۔ یہ بھی تربیت کا نبی کے حصہ تھا۔ اب ذکر آیا ہے تو پھر میں والدین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کچھ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں کتب روایات میں، کتب حدیث میں 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ والدہ کی قبر پر حاضر ہوئے اور زار و قطار رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے ساتھ میں جو تھے۔ تو فرمایا کہ میں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی اجازت طلب کی، مجھے اجازت نہیں ملی۔ قبر پر حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو وہ مل گئی، دعا کی نہیں ملی۔ اب اس سے نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے اور نکلتا ہے کہ ان کی والدہ ایک جہنمی تھی۔ انہوں نے اجازت طلب کی، ان کو اجازت دعا کی نہیں ملی۔ قرآن کہتا ہے کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی یا اور دوسرے ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کے ایسے مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں چاہے وہ جتنے بھی قریبی ہوں۔ من بعد ما تبین لهم انہ اصحاب الجحیم، شرط ہے، آگے ایک کنڈیشن بھی ہے، بات یہیں تک نہیں ہے۔ جب اس کے بعد کہ ان کے اوپر یہ واضح ہو جائے اور یہ کھل جائے کہ یہ تو آگ میں جل کر رہیں گے، یہ نہیں مانیں گے، حجت پوری ہو گئی، خوب سمجھایا جا چکا، یہ اب ایمان لانے والے کسی قیمت پر نہیں ہے۔ ایک بہت عرصے تک دعا جاری، حضرت ابراہیم کا اسوہ دیا ساتھ میں فوراً کہ وہ کرتے رہے دعا اپنے باپ کے لیے، جیسے وہ باپ کہتے تھے۔ باپ نہیں تھا، والد نہیں تھا، اس سے پیدا نہیں ہوئے تھے، اس نے باپ کی طرح پالا تھا، محبت کرتا تھا آدر۔ تو
کسی نبی کا باپ بت پرست نہیں تھا، تو کسی نبی کا باپ مشرک نہیں تھا، یہ تو خود قرآن سے ثابت ہے۔ ایک عام تصور ہے، چونکہ لفظ اب آ گیا ہے قرآن کے اندر، حضرت ابراہیم کے باپ، یہ اب لفظ جو ہے باپ یہ اصطلاحی طور پہ استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے بھی آتا ہے، ہر اس شخص کے لیے آتا ہے جو باپ بن کر پالے، اور اصطلاحی طور پر اور معنوں بھی آتا ہے۔ اب لفظ جو ہے اب، ابو ہریرہ بلی کے باپ تو بلی والے تو یہ اب اور ابن جو لفظ آتے ہیں، والد نہیں تھا جن سے پیدا ہوئے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود قرآن کے اندر ہے کہ بہت لمبے عرصے تک کوشش کرتے رہے، جب اس نے گھر سے نکال دیا کہ نکلو یہاں سے نہیں تو جان سے مار دوں گا، دیوتاؤں کو برا کہتے ہوئے، وہ جاری تھا آزر، تو قرآن میں ہے کہ سلام کر کے نکلے، سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں تم پر سلام ہو اور میں دعا کرتا رہوں گا تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یعنی اب نکل گئے نا گھر سے، اس کے بعد بھی کچھ کوششیں کرتے رہے ہوں گے، وہ کوششیں معلوم ہوتی ہیں ایک اور آیت سے، درمیان کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ کے فل ان دی بلینکس پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن ایک جگہ قرآن بتاتا ہے کہ جب فلما تبین لہ انہ عدو للہ، اب ایک دن یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تو دشمن ہی رہے گا، یہ اللہ کا دشمن ہی ہو کے مرے گا۔ دشمن تو تب بھی تھا جب گھر سے نکالا تھا، اللہ کا دشمن، پجاری، مہنت تھا، لیکن ابھی امید کچھ باقی تھی۔ ایک وقت کوئی ایسا آیا کہ جب انہوں نے فائنل ہو گیا کہ یہ کسی قیمت پر نہیں آنے والا، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، اب انہوں نے دعائے مغفرت روک دی، اس سے برات اختیار کر لی، اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا کہ جب یہ تم پر واضح ہو جائے کہ یہ دعوت کی حجت پوری ہو گئی ہے، بات خوب پہنچ چکی ہے، اس کے بعد یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ تو آگ میں ہی جلے گا، یہ نہیں بچ سکتا، اس کے بعد منع ہے دعا کرنا۔ حضرت ابراہیم نے پھر روک دی، اور خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے تب کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا اغفر لی ولی والدی، یہ بڑے عرصے کے بعد، بہت زمانوں کے بعد اب نکاح ہو گیا، اولاد ہوئی، اولاد بہت بڑھاپے میں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے، خانہ کعبہ کی دونوں تعمیر کر رہے ہیں، اس وقت دعا ہے، اس وقت کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ربنا اغفر لی ولی والدی، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اب یہ تو توبہ کر لی تھی کہ اس کے لیے نہیں کر سکتے، آدر کے لیے، یہ کس کی مغفرت دعا کر رہے ہیں؟ جو ان کے والد تھے۔ تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ وہ کسی مشرک باپ کے بیٹے نہیں تھے، وہ ان کا باپ نہیں تھا، اس نے باپ بن کے پالا تھا جس گھر میں پیدا ہوئے، وہ بھی وہ اس نبی کی وہ ان کی تربیت کا حصہ تھا کہ وہاں رہ کر وہ کیا کیا کرتے ہیں، اس ماحول میں رہ کر بھی، یہ اللہ کی طرف سے تربیت کے انتظامات ہوتے ہیں۔ پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے، فطری انصاف کے اصول کے خلاف ہے کہ کسی کو کوئی بات پہنچائی نہیں جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ نہیں مانتا، اور پھر اسے سزا دے دی جائے، اس کو نہیں پہنچ سکے اور اس کو کافر قرار دے دیا جائے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو پیدا نہیں ہوئے تھے، انتقال ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد بھی 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان ہوا، نبی تھے بچپن سے، ان کی زندگی حفاظت میں تھی، لیکن شعوری طور پر انہیں خود احساس نہیں تھا، کہ خود معلوم نہیں تھا اپنے آپ کو۔ وہ تو ہوا اس دن، پہلے دن جب غار حرا کے اندر پہلا پیغام آیا، اس سے پہلے اپنے آپ کو احساس نہیں تھا نبی ہونے کا، نبوت کا۔ دعوت نبوت کی کیا دیتے ہو تو تلاش میں تھے، قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تمہیں ہم نے ہدایت کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا ہوا تلاش میں سرگرداں پایا، فہدا، ہم نے ہدایت بھیج دی، رہنمائی بھیج دی، تو تلاش میں تھے۔ اب وہ کسی کے سامنے دعوت کیا رکھتے؟ دور تھا فطرت کا، فطرت کہتے ہیں ایک منقطع ہو جانا۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو 600 سال گزر گئے تھے، اور وہ بھی کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا، پیغام دوسری جگہوں تک پہنچنا، کوئی ان کی نبوت کا کوئی پیغام وہاں مکے میں نہیں تھا۔ اپنے آپ کو وہ لوگ دین ابراہیمی کہتے تھے، اپنی فطرت کے حساب سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، اور اپنی فطرت کے اعتبار سے وہ کسی غلط فعل میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، دادا اور ساری نسلیں ان میں سے تھی۔ یہ تو والد، ان کی والدہ کی بات ہوئی۔ ایک اور روایت ہے کہ والد کے بارے میں کہ ایک شخص آیا، حضرت انس سے روایت ہے، وہ مسلم اور ابو داؤد میں ہے، یہ پہلی جو میں نے بتائی نسائی میں ہے،
آپ مسلم اور ابو داؤد کی روایت سنیے کہ ایک شخص، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ تو فرمایا قال فی النار، جہنم میں ہے۔ تو وہ جب واپس پلٹ کر جانے لگا تو پھر بلایا، فدعاہ، اسے واپس بلایا اور کہا کہ ان ابی کا و ابی فی النار، تمہارا باپ بھی جہنم میں، میرا باپ بھی جہنم میں۔ اب یہ چیزیں موجود ہیں یہاں پر، سب آپ لوگ بڑی تعداد یہ مانتی کہ سب والدہ بھی جہنمی، والد بھی جہنمی، ان سے رسول پیدا ہوئے۔ اب ایک تو یہ حدیث ہے، ایک اور حدیث ہے بخاری میں، وہ یہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے جو بہترین زمانے کے جو بہترین طبقات تھے، ان میں نسل در نسل میں مجھے منتقل کیا جاتا رہا یہاں تک کہ اب میں پیدا ہوا۔ مشرکین بہترین کہے گا، بہترین کہلاتے ہیں جو شرک کرے۔ قرآن تو کہتا ہے انما المشرکون نجس، اندرونی تو ناپاکی ہوتی ہے مشرکین کے اندر، یہ ان کو بہترین تھوڑی کہا جا سکتا ہے، بہترین طبقات میں آئے۔ یہ فطری انصاف کے اصول کے خلاف ہے، یہ سب قرآن کے خلاف ہے باتیں، اور اس حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اب آپ کے سامنے دو حدیثیں، حدیث کی کتابوں میں سے دو روایات ہیں، آپ کسے اٹھائیں گے ان دونوں میں سے؟ یہ کہے چلے جائیں گے کہ والدین جہنمی تھے، ایک یہ کہہ رہی ہے کہ میں بہترین طبقات میں سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ پھر قرآن کی بات سنیے، پہلے تو ایک اصول بتایا، اور قرآن نے تو ہر جگہ عدل کی اور انصاف کی ہی بات کی ہے۔ قرآن نے کہا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک کسی کے اوپر رسالت کی دعوت کی حجت پوری نہیں ہوتی ہم عذاب نہیں دے سکتے۔ کیسے دے دیں گے کسی کو عذاب جس کو پیغام نہیں پہنچا؟ یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ہم ظالم نہیں ہیں ایسے۔ تو یہ اصول بتا دیا کہ جب تک رسالت کی دعوت کی حجت پوری نہیں ہوگی اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیں گے کسی کو، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ یہاں رسالت کی دعوت پہنچی نہیں تھی، ایک تو اصول یہ ہو گیا۔ اب تمام مفسرین، میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، تمام مفسرین یہ مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں نبی آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا، جو حضرت اللہ نے ان کی دعا قبول کی تھی، ان کی دعا کا بھی ایک حصہ تھے۔ دعا کیا تھی؟ جو کعبے کی تعمیر کے وقت جو بہت سی دعائیں مانگی تھی ان میں سے کہ ایک تو دعا یہ مانگی کہ امت مسلمت لک، میری نسل میں سے ایک گروہ، ایک امت تو ایسی جائے جو آپ کی فرما بردار و مسلم ہو، کم از کم ایک تو ہو جو میری امت میں سے جائے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب، حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں، اے ہمارے رب، اس نسل میں سے جو مسلم بن کر نکل رہی ہے، جو فرما بردار بن کر نکل رہی ہے، ان میں رسول اٹھائیے گا۔ بنی اسماعیل میں کوئی اور رسول آیا ہی نہیں، اسی کی بات کر رہے تھے، رسول آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، وہ دعا تھی اور پھر یہ رسول پیدا ہوئے۔ تو یہ فرما بردار امت کے اندر آئے، یہ مشرکین میں پیدا ہوئے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیات کہہ رہی ہیں۔ تو ہم ان دونوں جو ہمارے پاس دو روایات مل رہی ہیں، دو طرح کی مل رہی ہیں، آپ کسے اٹھائیں گے؟ جو قرآن کے مطابق ہے یا جو قرآن کے خلاف ہے؟ ایک نہیں، بہت سی گواہی ہیں طرح طرح کی۔ دو جگہ قرآن نے یہ فرمایا، الفاظ ذرا سے مختلف ہیں، مفہوم ایک ہے۔ دو جگہ یہ بات فرمائی کہ جنات عدن یدخلونہا، ایمان لانے والے اور صالح لوگوں کو، عمل صالح والوں کو ہم عدن کے باغات میں، ان جنتوں کے اندر داخل کریں گے، یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، اور ان کے ساتھ انہیں بھی اب ایمان کی بات نہیں ہو رہی، ان کے باپ دادا یا ان کے والدین میں سے وہ جو صالح تھے وہ بھی ساتھ میں ہوں گے۔ یہ تو وہ تھے ایمان لانے والے اور عمل صالح والے، کہا جنت میں داخل کریں گے، اور ان کی جنتوں کا انعام یہ ہوگا کہ ان کے والدین میں سے جو صالح تھے وہ بھی ساتھ میں ہوں گے۔ عبداللہ والد تھے، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے تاریخ کے اندر، اس کے اندر ان کی طرف سے کوئی ذرا سی بھی، معمولی سے بھی کوئی عیب، کوئی وابستہ نہیں ہے۔ بت پرستی سے دور، اپنے مزاج کے اعتبار سے بت پرستی سے دور، اپنے ذاتی رجحان کے اعتبار سے بت پرستی سے دور، ہر طرح کی بے شرمی جو وہاں بہت عام تھی، بے پناہ عام تھی چاروں طرف، اس کے اندر جا رہے تھے، گزر رہے تھے، ایک کاہنہ نے گناہ کی دعوت دی، سر جھکا کر نکل گئے۔ بہت سے واقعات ہیں، ایک دو نہیں۔ کبھی جوئے میں شریک نہیں ہوئے، کبھی نشہ نہیں کیا، جو ان کی سیرت کے اندر جو ان کے واقعات تھوڑے سے ملتے ہیں، اس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ صالح تھے اور شرک نہیں کرتے تھے، اور بت پرستی نہیں کرتے تھے، یہ بطور خاص
ان کی تاریخ کے اندر جتنی تاریخیں ہیں شیعہ سنی جن کی بھی ہیں سب میں لکھا ہوا ہے. کیوں عذاب دیا جائے گا اللہ کی طرف؟ کیوں جہنم میں ہوں گے؟ تو ظلم ہے، اللہ کے پاس سے ظلم نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بہترین طبقات میں منتقل ہوتا ہوا آیا. اللہ نے فرمایا ہم عذاب نہیں دے سکتے اگر رسول کا پیغام نہیں پہنچا، تو ہم عذاب دینے والے ایسوں کو نہیں ہیں. اور حضرت ابراہیم کے دعا تھے کہ میری امت کے اندر ایک امت، ایک گروہ ایسا نکلے جو مسلم رہے شروع سے آخر تک، پیغام نہیں پہنچا تب بھی وہ صالح رہیں اور سر تسلیم خم کیے ہوئے لوگ ہوں اپنی فطرت کے اعتبار سے، ان میں اس رسول کو لائیے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، ان میں پیدا ہوئے. یہ اپنی تاریخ کو کہ ان حصوں کو کرتے جائیے درست جو قرآن کے خلاف ہوتے ہیں. وہ تاریخ چاہے آپ کو جس نام سے جہاں جہاں مل رہی ہو، قرآن کے الفاظ کبھی بدلے نہیں. نہیں، آپ کی کامن سینس، آپ کی عقل کبھی ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ قرآن کے کسی اصول کے خلاف چلی جائے. عقل بھی تصدیق کرے گی، قرآن بھی تصدیق کرے گا. صالح ماں باپ کی صالح اولاد پیدا ہوئی، یتیم پیدا ہوئے، بے سہارا پیدا ہوئے. سہارے ماں باپ دونوں کے تربیت تو اللہ کو خود کرنی تھی. اور جیسے میں نے کہا یہ تربیت کا حصہ تھا کہ ان کو دنیا کے سارے بے سہاروں کا سب سے بڑا سہارا بن کے کھڑا ہونا تھا. جس کو بچپن میں یتیم کر دیا، اس کے اوپر جو پیغام اتارا، وہ پیغام میں 13 سال تک نماز فرض نہیں کی گئی. اس پیغام میں زکوٰۃ کو نہیں کہا گیا 13 سال تک. اس پیغام کے اندر حج کرنے کو نہیں کہا گیا 13 سال تک. فرض نہیں ہوئی. پڑھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے 2 رکعت. یہ 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں. اور اس پیغام کے اندر زکوٰۃ نہیں تھی. اپنا مال لٹاؤ، اپنا مال زیادہ سے زیادہ دو بے سہاروں کو. تعلیم یہ تھی کہ ظالموں کا ہاتھ روکو، مظلوم کا ساتھ دو. یہ 13 سال تک یہ آتا رہا. ایمانیات کی باتیں آتی نہیں، یہ آتا رہا کہ ظلم ختم کرو، بے سہاروں کے سہارا بنو. اور پھر بڑی بڑی سخت باتیں آپ لوگوں کو خود ضرورت پڑتی ہے نا کہ بھئی ذرا سا ہمارا کچھ حالات بہتر ہو جائیں. قرآن نے کہا کہ یہ ہر ایک چاہتا ہے، جن کے آپ میں سے کچھ دوسروں کے حالات بہتر سمجھتے ہیں، وہ اپنا سمجھتے ہیں ہمارے کچھ بہتر ہو جائے. کوئی ہے ہی نہیں ایسے جو اس سے بہتر نہیں چاہتا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. اور جب ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو روزی جو ہے وہ اللہ کا ایک تو کچھ اپنے فضل سے وہ بڑھا دیتا ہے، کسی دوسروں کو قانون کے مطابق دیتا ہے، قدر کے مطابق. یہ ترجمہ ہمارا ہوتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اللہ تنگ نہیں کرتا کسی، وہ اس کو قانون کے حساب سے ملتی ہے، قدر کے حساب سے جن کو ملتی ہے. وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا مجھے. تو پھر فرمایا کہ کلا، ایسا بالکل نہیں، ہم نے نہیں کیا. یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں جس کا نتیجہ تمہیں مل رہا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، جو بے سہارا ہیں تم ان کا اکرام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، وہ لوگ جن کی زندگی اسٹیگنیشن میں چلی گئی، جمود کے اندر جامد ہو گئی، جام ہو گیا ہے، ہلتی نہیں. کچھ ان کے انتظام کے بارے میں سوچتے نہیں، دوسروں کو بھی ترغیب بلائیں، کچھ پرماننٹ ارینجمنٹ کریں ان کے لیے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ترکہ سب سمیٹ کر کھا جاتے ہو، بہنوں کا حصہ بھی کھا جاتے ہو. کوئی بھائی زیادہ پاورفل ہوتا ہے دوسرے بھائی کا مار جاتا ہے، سب سمیٹ کے سارا ترکہ خود کھا جاتے ہو. یہ تمہاری جو ہے یہ عوض یہ تمہیں نہیں، اللہ کا فضل شامل نہیں ہوگا جس چیز کو تم مانگتے ہو. تمہیں بس تمہارے حساب سے جیسا ہے بس وہ مل رہی ہے تو روٹی مل رہی ہے، باقی تو حساب لیا جائے گا بات کو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت دل میں جم گئی ہے بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بنی آدم کی اکثریت ایسی ہے کہ بہت پہاڑ کے برابر سونا دے دیا جائے تو اتنا ہی اور مانگیں گے. آپ کو کیا کیا چاہیے؟ اچھا کھانا نہیں ہے کروڑوں لوگوں کے پاس، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ اچھا کھا لیتے ہیں. اچھا پہن لینا، اچھا پہن لیا. آرام کا گھر ہو جائے کہ نہیں ابھی اور ذرا سا بڑا چاہیے. کبھی مہمان آتے ہیں نا 3-4 بیڈ روم اور چاہیے، اچھا 3-4 بیڈ روم اور کسی کو دے دیے. کہ کبھی مہمان آتے ہیں ان کے لیے بھی ہو گئے. اب اس سے آگے، اور اس سے آگے جو جگہ جگہ جتنی جائیدادیں ہیں وہ تمہارے کس کام کی ہیں اور کس کام آ رہی ہیں. پھر اور تھوڑا سا ہو جائے، گاڑیاں ایک نہیں 2-3 کی ضرورت ہے، اچھا 2-3 ہو گئیں. پرسنل ہیلی کاپٹر بھی ہوتا، وہ بھی کسی کا ہو گیا. اب اپنا ہے اس سے. اب اس کے آگے کیا بچ رہا ہے؟ تصور میں لائیے کیا بچ رہا ہے. ان کو ہوس
ان کی ختم نہیں ہو رہی کہ نہیں ابھی دنیا میں بہت سے لوگ مجھ سے زیادہ امیر ہیں. ایک اسٹیج آتی ہے پیپر پر بڑھتا ہے پیسہ بس. یہ کمپنی خرید لی, کہیں کچھ نہیں, سب ہوا میں. آن پیپر ہے یہ کمپنی اور خرید لی, یہ وہاں کی ہالینڈ کی کمپنی خرید لی, یہ یو کے کی ایک فرانس کی کمپنی خرید لی, وہ سب آن پیپر ہے. اس کمپنی کی کیا چیز تمہارے کام آ رہی ہے؟ تو کام آنے کے آخری درجے کی چیزیں تھیں جو آ گئی ساری. ایک سوئمنگ پول بھی بنوا لیا گھر کے اندر, کاریں بھی ہو گئی, ہیلی کاپٹر, ابھی نہیں ختم ہو رہی. ابھی بی پی بڑھ رہا ہے, اگر کہیں پر کسی جگہ پر دوسرے کمپیٹیٹر کہیں آگے جا رہے ہیں, بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, ڈسپیوٹس چل رہے ہیں. تو یہ تو کسی سٹیج پر ختم نہیں ہوتا. تمہاری نیڈس کتنی ہیں, وہ پوری ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. تو پھر یہ کہا کہ یہ تربیت جو ان کو دی تھی وہ یہ تھی, کہا کہ یہ تو اس کا نتیجہ ہے کہ تم ہر ایک کا دوسرے کا ہڑپ کر جانا چاہتے ہو, حقوق دوسروں کے تم کھا جاتے ہو. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, تمہارے مالوں میں حق رکھا ہے, رائٹ. جو جن کو ضرورت ہے, جو سوال کرتے ہیں, اور جو محروم جو نہیں, ان کا حق ہے. تم احسان جتا کر دیتے ہو کچھ کہ ہم نے دیا کچھ, ان کا رائٹ دبا کر کھا گئے. جب تک انہوں نے مانگا تو کسی پر احسان جتا کے دے دیا, نہیں مانگا تو اپنے پاس ہے. تو پھر تمہیں کیسے اللہ کا فضل والی کا حصہ کیسے شامل ہو جائے روزی میں؟ تو تمہیں تو ایسے دیا جائے گا. یہ تو خود قرآن نے ایسے بتایا, کہا کہ وما ادراک مل عقبہ, جانتے ہو وہ گھاٹی کیا ہے جس سے گزرنا ہے؟ فک رقبہ, وہ گھاٹی جس سے گزر جانا چاہیے تمہیں وہ ہے کہ تم گردنیں چھڑاؤ. اب اگر غلام نہیں ہوتے تو قرض داروں کی چھڑاؤ, بندوا مزدوروں کی چھڑاؤ. وہ تو اگنیویش کر رہا ہے, سوامی اگنیویش, وہ مسلمان نہیں کر رہے, اور اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے. بھئی جو بھلا کام کریں کم سے کم اسے اپریشیٹ کریں, ہم باقی باتوں میں ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہے. تو جو کام آپ کا تھا وہ کرنے والے جب دوسرے ہیں تو انہیں ملے گا یا آپ کو ملے گا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یتیمن ذا مقربہ, اور وہ یتیم جو تمہارے قریب ہو, چاہے وہ نسب کے حساب سے قریب ہو, چاہے وہ پڑوس کے حساب سے, چاہے تعلقات کے حساب ہو. پہلے اس کا حق پھر دوسروں کا, وہ بے سہارا. کہا کہ یہ اس تربیت کے ساتھ میں ان کو لائے تھے جن کو سب بے سہاروں کا سہارا بننا تھا, اور 13 سال تک یہی احکامات آتے رہے. ارأیت الذی یکذب بالدین, تم نے دیکھا ہے دین کو جھٹلانے والوں کو دیکھا ہے کبھی؟ اب آپ سے پوچھا جائے کون ہے, کہیں گے نماز نہیں پڑھتا. قرآن نے کہا کہ فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے, بے سہاروں کو انہیں دھکے دیتا ہے, وہ ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے. تو پھر وہ جو دین لے کر آئے تھے, اللہ نے ان کو بے سہارا شروع میں کر دیا تھا. ان کے دل میں بے سہاروں کا درد پیدا ہوا, اس کے ساتھ میں وہ بڑے ہوئے. یہ ان کی تربیت کا حصہ تھا. یہ صالح ماں باپ سے جو نسل چلی تھی, اللہ کی نگرانی میں چل رہا تھا. اب یہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے, یا اسوے گنائے جاتے ہیں. یہ داڑھی تو گنائی جاتی ہے, یہ نہیں گنایا جاتا کہ ہر جگہ پھر لنگی بھی پہننی تھی, وہ پھر پیجامے ہو جاتے ہیں اسٹیج پر جانے میں, کہیں باہر جانے میں. تو پھر اگر سنت اسے کہتے ہیں, یہ تو وہاں کا طرز تھا, لیکن سنت تو کردار تھا. جو اسوہ حسنہ, اسوہ تو کردار تھا. تو وہ کردار یہ تھا کہ نمازیں قبول نہیں ہوں گی اگر نمازیں, تو فوائل للمصلین, بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, نمازوں کے مقصد سے غافل ہیں. یتیموں کو دھکے دیتے ہیں, نمازوں کے مقصد سے غافل ہیں کہ نماز کس لیے تھی, اسے تمہارے سر جھکانے کی ضرورت تھی کیا, یہ تم سے کروایا کیوں تھا, سب کو کندھے سے کندھا ملا کر کیوں کھڑا کیا تھا, یہاں کیوں بلایا تھا, خدا ہر ایک کے گھر کے اندر ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے حالات معلوم ہو سکے. یا اکٹھے ہو گئے تو بہت سے اور دوسرے مقصد بھی تھے. اور پھر ان سے یہ کہہ دیا بات, یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا, وہیں تھوڑی دور چل کے تمہیں یتیم پایا تھا, تمہیں بے سہارا پایا تھا, ہم نے دیا نا ٹھکانہ. فآوا, تو پھر فاما الیتیم فلا تقہر, اب کسی بے سہارا پہ قہر مت برسانا, تمہارے ماتھے پہ بل نہیں آنے چاہیے. یہاں ہمارے پاس کبھی ایک آدھ یہاں چند بیٹھے ہوتے ہیں, آ جاتے ہیں ایسے ہمارے پاس سے, مطلب یہ باہر گھر میں دیکھیں نماز سے لوگ نکل کر جا رہے ہیں, ہر ایک چھیڑ رہا ہے. خوش ہوتے ہیں جب وہ چیختا ہے, گالیاں دیتا ہے کوئی, کہ سیکنڈ لگیں گے تمہیں فالج ہوتے ہوئے, تمہارا دماغ خراب ہوتے ہوئے, اگر اللہ چاہے تو. ہے کوئی دماغ سے معذور تو تھوڑا سا بے سہارا بھی ہے, باپ بھی نہیں ہے, گھر میں بھی کچھ نہیں ہے, کچھ دے کر نہیں جاؤ تو, کچھ محبت سے کچھ باتیں کرتے ہوئے نہیں جاؤ تو کم سے کم خاموشی سے گزر جاؤ. نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں,
اور یہ ایک دن کی نہیں، یہ روز کی باتیں ہیں۔ اب وہ چیختا ہوا آتا ہے میرے پاس کہ دیکھیے مجھے یہ کر گئے، مجھے میرے ساتھ کر گئے۔ اللہ کو کتنی دیر لگتی ہے کہ تمہارے اوپر اٹیک ہو جائے، کوئی تمہارا دماغ خراب ہو جائے، اور نہیں ہو تو پھر اس کا حساب دینا پڑے گا نا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جسے بے سہارا پاؤ اس کے لیے تمہارے انداز میں کہیں قہر نہیں آئے۔ اور پھر اسی میں پھر آگے جل کے کہا ایک دوسرا، میں نے 2 آیات کا ذکر کیا تھا نا، ایک تو یتیم کی اور ایک دوسری کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے دیکھا تمہاری ضرورتیں تھیں، تمہارے پاس کچھ تھا نہیں، فَأَغْنَىٰ، غنی کر دیا۔ غنی پیسے والے کو نہیں کہتے، لوگوں معنی بدل گئے ہمارے یہاں، جیسے یتیم کے معنی بدل گئے ایسے غنی پیسے والے کو نہیں کہتے، جس کے پاس بہت پیسہ ہو۔ وہ سب محتاج ہیں جن کا بی پی بڑھ رہا ہے اپنی ضرورتیں پوری ہونے کے باوجود، کہ کیا ہوگا، یہ چھاپا تو نہیں پڑے گا، یہ نہیں ہوگا، نوٹ بند ہو گئے، ڈیمانیٹائزیشن ہو گیا، یہ تو بڑا نقصان ہو گیا۔ تو غنی کہتے ہیں وہ جسے جو ان چیزوں سے اب اسے اس کی فکریں ختم ہو جائیں، اس کے دل میں اب آگے کی ضرورت کی کوئی کسی اور چیز کی تمنا باقی نہیں رہے، غنی ہو گیا۔ غنی اس اسٹیج پہ جا کر ہوتا ہے۔ کہا ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ اب غنی ہونے کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروع میں یہ تو پھر بات کو، اور اینڈ کہاں ہوا یہ بھی میں رکھوں گا۔ غنی ہونے کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ضرورتیں تھیں بہت سی، غریب چچا نے پالا تھا، اتنے غریب تھے کہ بات کو اپنے بیٹے کو بھی انہی کی سرپرستی میں دے دیا کہ بڑے ہو گئے تم ہی سنبھال لو۔ تو پھر انہوں نے یہ اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں درمیان کا حصہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ غنی ہونے کے تعلق سے حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، نکاح کا پیغام انہوں نے بھیجا، تحریک ادھر کے طرف، کہا کہ مکے میں ان سے زیادہ صالح شریف کوئی نوجوان نظر نہیں آتا، 25 سال عمر میں، 15 سال عمر میں بڑی تھی، ان سے زیادہ صالح کوئی نوجوان نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجے تھے انہیں۔ اسلام کی خاتون اول، فرسٹ لیڈی، فرسٹ لیڈیز ہمارے ہاں تو پریسیڈنٹ کی تمام وائف کہلاتی ہیں، اگر کسی ایک پریسیڈنٹ کی کئی بیویاں ہوں تو وہ سب فرسٹ لیڈی کہلاتی ہیں، جو ہمارے یہاں کہلاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ ساری ازواج فرسٹ لیڈیز ہوئیں، لیکن حضرت خدیجہ کا مقام کچھ اور تھا۔ اور صرف اتنی سی بات سے اندازہ کر لیں کہ ایک مرتبہ حضرت، کیونکہ جب کوئی کہیں قربانی ہوتی تھی تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو حصہ بھیجتے تھے، اکثر یاد کرتے تھے، ان کا تذکرہ کرتے تھے گھر میں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو کچھ احساس ہوا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دے دیں، وہ بوڑھی تھی، جوان بیوی دے دی، وہ کئی دفعہ کی شادی شدہ تھی، آپ کو کنواری بیوی دے دی۔ تو آپ اب بھی انہی کو یاد کرتے ہیں، بہت عرصہ گزر گیا، چہرے انور لال ہو گیا، وہ ناگواری سے بالکل لال ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ، اللہ نے اس سے بہتر بیوی مجھے کوئی نہیں دی کبھی۔ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا، وہ میرے اوپر تب ایمان لائیں جب کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ انہوں نے اپنا مال میرے اوپر اس وقت لٹایا جب کسی اور نے میری مالی مدد نہیں کی تھی، مجھے ضرورت تھی اور کسی اور نے نہیں کی تھی، انہوں نے اپنا مال لٹایا میرے اوپر، اور ان سے مجھے اولاد بھی ہوئی، یا ان سے بہتر بیوی مجھے نہیں ملی۔ حضرت عائشہ نے کہا میں ڈر گئی اس کہ آئندہ آ گئی تھی، زبان سے نکل گئی تھی، آئندہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکلے۔ میں سہارے کی میں غنی ہونے کی بات کر رہا تھا کہ اپنا مال، بہت مالدار تھیں۔ اس کے بعد نکاح کے بعد یہ تو ان کا رائٹ تھا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھتی، کچھ حصہ جو ہے وہ ہسبینڈ کے اوپر خرچ کرتی، کمائی ان کی تھی بیسیکلی، اپنا مال سارا کا سارا ان کے ڈسپوزل پر کر دیا۔ وہ ڈسپوزل پر رکھے، جب نکاح کا پیغام تو شروع یہاں سے ہوا تھا کہ ایک اس میں بھیجا تھا اپنا ایک تجارتی سفر کے اوپر، بزنس کے لیے جاتے تھے ان کے قافلے، تو اس میں بھیجا تھا، جب لوٹ کر آئے تو ان کی جو خوبیاں بتائیں، ساتھ میں غلام میسرہ ساتھ میں تھا، اس نے جو بتایا کہ یہ شخص کیسا ہے، اور دگنا منافع ہوا تھا، دگنا تگنا، اور انہوں نے کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ڈیلنگز کیسے کی۔ تو اس بنیاد کے اوپر وہاں سے دل ان کا متاثر ہوا، تو ویسے ہی مکے میں شہرت تھی کہ ان سے زیادہ صالح کوئی نوجوان نہیں ہے۔ تو یہاں سے تو بات شروع ہوئی تھی، وہی بھیجتی رہتی ہیں جگہ جگہ، بزنس چل رہا ہے، خود گھر کے اندر بیٹھی ہوئی، یہ جا رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں، چلیے دونوں کا برابر سے، یہ محنت کر رہے ہیں، ہمارا کیپٹل لگا ہوا ہے، اور ایک فیملی ہے، دونوں کی ضرورتیں ایک ہے، ٹھیک ہے، نہیں، سب ان کے ڈسپوزل پر لے دیا، اور ان کے ڈسپوزل پر دیا، انہوں نے سب ختم کر دیا کچھ ہی دنوں میں۔ پھر وہ بزنس کے قافلے ختم ہو گئے، ابھی نبی نہیں ہوئے اس سے پہلے،
اسے پہلے سب لٹا دیا، ضرورت مندوں کو بانٹ دیا جہاں جو کوئی ضرورت ملتا. اور کبھی ان کی زبان کے اوپر شکایت کا لفظ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. بھائی کوئی اللہ کا حکم ہوتا وہی آ گئی ہوتی کہ سب لٹا دینا، اور دوسرے کا مال لٹا رہے ہیں بیوی کا، انہوں نے دے دیا تھا ان کے ڈسپوزل پہ، انہوں نے سب ختم کر دیا. کبھی شکایت کا حرف زبان پر نہیں آیا، خالی ہو گئے. وہاں اس تاریخ کے اندر ایک ہی جیل ہوئی، جیل کا نظام نہیں تھا. کہیں جنگی قیدی آتے تھے، لوگوں کے گھروں میں دے دیے جاتے تھے جو غلام کہلاتے تھے کہ بھئی یہ اس گھر کے اندر رہیں گے، اچھا سلوک کرنا، وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو، وہی پلانا جو تم پیتے ہو، بس یہ بھاگیں گے نہیں تمہارے اس میں یہ. اور پھر کہیں ایکسچینج کے اندر ان کو اور زیادہ سے زیادہ اس کو ترغیب دی تھی کہ آزاد کر دینا. یہ جیلیں تھیں، کوئی جیل نہیں بنائی گئی تھی کہ جہاں ساتھ میں کرمنل اکٹھے ہوں اور پھر اور زیادہ ہارڈنڈ کرمنل بن کر نکلیں وہاں سے. اچھے ماحول میں رہیں، اچھی باتیں سیکھیں. وہاں پر ایک جیل ہوئی، یہ نبوت کے بعد کی بات ہے. اس جیل کا نام رکھا گیا ابو طالب کی گھاٹی، شعب ابو طالب. وہاں ابو طالب بھی تھے اس جیل کے اندر. 3 سال تک اس کی پابندی تھی. یہاں کی جیلوں کے اندر تو کھانا دیا جاتا ہے، ذرا دال پتلی دی جاتی ہے، ذرا کھانے کی کوالٹی خراب ہوتی ہے تو قیدی پروٹیسٹ کرتے ہیں. وہاں پر یہ تھا کہ ان کو نہ دیا جائے گا، نہ کوئی دوسرا پہنچائے، کوئی پکڑا نہ جائے کہ جو انہیں پہنچائے. بنی ہاشم کو اور بنی ابو طالب کو، اس کے اندر جو ہے ان 2 خاندانوں کو کہا کہ جب تک یہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے اس وقت تک تمہارا یہ بائیکاٹ رہے گا. وہ جیل 3 سال رہی کہ وہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا، وہاں کسی طرح کی ایڈ نہیں پہنچے گی، وہاں کھانے کا سامان بھی نہیں پہنچنے دیں گے. کھانا تو وہاں پہلے ہی نہیں تھا. کوئی شروع میں کتنا لے جاتا، وہ 1 دن 2 دن 3 دن چلے گا. یہ 3 سال درختوں کی چھالیں اور پتے کھا کر گزرے. یہ چچا نے ساتھ دیا، ابو طالب بھی اسی کے اندر تھے، جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. اس لیے ایمان نہیں لائے تھے، کہا جاتا ہے کہ اس لیے ایمان نہیں لائے تھے کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ میری قوم کیا کہے گی، دین بدل لیا. اب نہ قوم پرواہ کر رہی ہے، اس جیل کے اندر ساتھ میں بھتیجے کے ہیں، پورا ساتھ دے رہے ہیں، پتے چبا رہے ہیں، وہاں پر ساتھ میں رہ رہے ہیں. قوم کی کوئی پرواہ نہیں کی کسی معاملے میں، نہ قوم نے ان کی پرواہ کی. اب حضرت خدیجہ وہاں موجود ہیں. حضرت خدیجہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھی، چاہتی تو اس سے الگ رہ سکتی تھی. ارے بنو ہاشم کا جو آدمی بھی کہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، وہ الگ رہ سکتا تھا. ابو لہب نہیں تھا اس کے اندر، یہ نہیں کہا تھا تم اسی خاندان کو جاؤ. اس نے کہا میں مخالف ہوں، بات ختم ہو گئی، تم آزاد ہو. انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ ہوں، تو وہ یہ بھی قیدی ہیں، جبکہ اس خاندان کی یعنی نسب کے اعتبار سے خاندان چلتے تھے نا. یہاں خاندانوں کا تصور شوہر بیوی کے اعتبار سے، ان کا نسب الگ تھا، بنو اسد سے تھی، بنو ہاشم سے نہیں تھی. یہ چاہتی تو الگ رہ سکتی تھی کہ ہم الگ ہیں، نہیں چھوڑا شوہر کو. اور وہاں پر یہ اتنی مکے کی سب سے مالدار خاتون، جنہوں نے اپنا سب کچھ شوہر کو کر لینے دیا، اور اس کے بعد پھر دن ایسے گزارے انہوں نے شوہر کے ساتھ میں. یہ غنی تھے، ان سے زیادہ غنی کوئی دوسرا نہیں تھا. جب دنیا سے گئے تو کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. بیت المال میں اتنا مال تھا کہ زکوٰۃ لینے والے ختم ہو گئے تھے. ہر ایک کے گھر خوشحالی تھی، صرف ایک گھر تھا جہاں فاقے ہوتے تھے. مال بہت تھا، انہی کے ڈسپوزل پر تھا، وہی تقسیم کرتے تھے، وہی بانٹتے تھے، وہی لوگوں کو لٹاتے تھے. اور ان کے گھر اس گھر کے اندر فاقے ہوتے تھے. ان کے کپڑوں کے اوپر پیبند تھے. ان کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے کہ خالی دیا جل جائے وہ ادھار آیا کہ پیسے بعد کو آ جائیں گے. آج اس وقت تو ضرورت ہے تو فوراً ارینجمنٹ کر لیں گے. وہ غنی تھے اس لیے کہ اپنی چوائس سے تو سب کچھ ڈسپوزل پر تھا، اپنی چوائس سے سب کچھ، ان کی ضرورت ہی نہیں بچی. جسے ضرورت نہیں بچی وہ غنی ہو گیا. ضرورتیں ختم نہیں ہوتی ہیں آپ کی، چاہے جس اسٹیج پہ پہنچ جائے ختم نہیں ہوتی. میرے پاس جتنے کپڑے ہیں یہ اور ہوتا ہے، یہ تو ذرا اولڈ فیشنڈ ہو گئے. اب اتنے اور ہوتے. اچھا اللہ نے دیا ہے تو لے لیجئے، لیکن پرانے دے بھی دیجئے نا کسی کو. اسے کیوں ٹانگ رکھا ہے؟ اسے سیت کر رکھ رہے ہیں، اسے دے دیجئے کسی کو. تو قرآن نے کہا کہ پوچھتے یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھ رہے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہیں جتنا ضرورت سے زیادہ سب خرچ کر دو. اب ضرورت تو ڈیفائن کی نہیں جا سکتی کسی کی، ہر ایک کی الگ ہوتی ہے کہ کتنا ہے، کہ ضرورت سے زیادہ کیا ہے. ہر ایک کہے گا میری تو ابھی ضرورت ابھی باقی ہے، مجھے اور چاہیے. ضرورت سے زیادہ وہ ہے جو تمہارے استعمال میں نہیں آ رہا. سال بھر سے رکھا ہوا ہے، نہیں استعمال میں نہیں آ رہا، لیکن رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟
اسے نکالو دو، وبال ہے، تمہیں لگاتار تمہاری روزی بھی تنگ کر رہا ہے، تمہیں گناہ بھی دے رہا ہے، اس کا حساب لیا جائے گا۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اسی سے کوئی گزارا کر لیتے، ان کے لیے ٹھیک تھا، تمہارے لیے خالی آؤٹ آف ڈیٹ ہوا تھا، ذرا سا کچھ معمولی سی جوتے کے اوپر کوئی لائن پڑ گئی تھی، تمہارے پہننے کے قابل نہیں بچا تھا، اسے دے دو، جو اسے سلوا کے پہنتا رہے گا، ابھی تو پھٹا بھی نہیں تھا، اسے نہیں دیتے۔ تو جتنی استعمال نہیں کرتے وہ تو بانٹ دو، وہ دے دو لوگوں کو، اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو ریجیکٹڈ چیزیں تھیں، یہ نہیں دیا تو اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، یہ تو وہ بال نکالا گھر سے، اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی تو ہوگی ہی نہیں جو تمہیں پسند ہے جب تک وہ نہیں دو گے، جسے محبوب رکھتے ہو جب وہ دو گے تب آئے گی نیکی۔ دینا ہے وہ دو جسے تم اپنے شوق سے لائے ہو، اس کا اجر ملے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کا تو عذاب ہوگا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی رکھے بیٹھے ہو، تمہارے استعمال میں نہیں آتا، یہ ضرورت سے زیادہ ہے، تو غنی ہو جائیے۔ بڑی اچھی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سکھائی، ہمت نہیں ہارے، یہ نہیں کہے کہ اب 1 مہینے سے پڑھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا امتحان مت لینا۔ یہ کہا کہ دعا کسی کے مقروض ہو جائے، قرض ہو جائے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، چھوڑنا مت۔ دعا کا مطلب خالی نہیں کہ اسے رٹتے رہنا ہمیشہ، جو مانگ رہے ہو اس کے لیے کوشش بھی جاری رکھنا، اے اللہ میرے لیے حلال کو کافی کر دے، حرام سے بچا کر حلال کو میرے لیے کافی کر دے۔ کتنے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہر لقمہ جائز ہے کہ نہیں ہے، کوئی حرام کا حصہ تو نہیں ملا اس کا، میرے لیے مجھے حرام سے بچا کر حلال میرے لیے کافی کر دے۔ یہ کافی ہو جانا غنی ہوتا ہے، اس کے آگے کا واغنی نہیں، مجھے غنی کر دے، واغنی بھی فضل کا اپنے فضل سے غنی کر دے، یہ نہیں بہت دولت آ جائے، مجھے ضرورت نہیں بچے کسی چیز کی۔ اب یہ قرض ادا کرنا بھی تو ضرورت تھی، کہیں کہا ہی نہیں۔ عجیب دعائیں ہیں، دعائیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، سب نبیوں کی تمام دعائیں بڑی جامع، بڑی حیرت انگیز ہوتی تھی۔ کہیں نہیں کہا اللہ میرا قرض ادا کر دے، آپ تو یہ دعائیں مانگتے ہیں نا جو جن کا قرض ہوتا ہے کہ میرا قرض ادا کروا دے، اس میں کہیں الفاظ ہی نہیں ہے، واغنی نہیں، مجھے غنی کر دے، مجھے ضرورت نہیں بچے، اب ضرورت ہے دوسرے کا دینا ہے، یہ تو شامل ہو گئے اس کے اندر۔ واغنی نہیں، خالی اتنی نہیں ان کا دے دیا، اور 50 ضرورتیں مجھے غنی کر دے، میری ضرورتیں ختم ہو جائیں، بے فضلی کا اپنے فضل سے، عمن سوا کا اپنے سوا ہر ایک کی محتاجی ختم کر دے، تیرا محتاج تو رہوں گا، اور ہر ایک کی محتاجی میری ختم کروا دے، یہ غنی ہونا ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہا ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے پایا تمہیں ضرورت مند، ہم نے غنی کر دیا، اور غنی ہونے کی انتہا یہ تھی کہ خوش ہیں اور کسی کے آگے سوال نہیں پھیلا رہے اور سب کو دے رہے ہیں، اپنے گھر کچھ نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ ان سے یہ کہا، جب یہ گنا دیا، یہ اپنا احسان بتایا، تو پھر یہ کہا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہیں کیا نا غنی، اب کوئی سائل آئے تو جھڑکنا مت۔ یہ نہیں کہا دینا ضروری ہے، وہ بھی جو کوئی آپ کہے صاحب یہ تو گرد پیتا ہے، یہ چرس پیتا ہے، یہ نشے میں اڑا دیتا ہے، سب جانتے، پورا شہر جانتا ہے، جھڑکنا مت۔ ہو سکتا ہے جس وقت مانگا اس وقت ضرورت مند تھا، ویسے کرتا ہے وہ، لیکن اس وقت اگر ضرورت مند تھا تم نے جھڑکا تو گناہ گار ہو گئے۔ جس وقت مانگا تھا جھڑکنا مت۔ واللہ الغنی، اللہ ہے غنی جس کو کسی کی ضرورت نہیں، وانتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تم سب ضرورت مند ہو، کسی سے نہیں تو اللہ سے تو مانگتے ہو۔ ایسا تو دنیا میں شاید ہی کوئی، بس وہ نبی تھے جو کہتے تھے جوتے کا تسمہ بھی اللہ ہی سے مانگو، کسی اور سے نہیں مانگو، لیکن کسی سے مانگتے ہو، جب اللہ سے مانگتے ہو تب بھی فقیر ہو، ضرورت مند ہونا۔ فقیر کا مطلب ضرورت مند، فقیر اسے نہیں کہتے اردو میں جسے فقیر کہتے ہیں یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، فقیر وہ جو ضرورت مند ہے، حاجت مند۔ تم سب، کوئی ایسا نہیں ہے جو تم میں فقیر نہیں ہے، صرف اللہ ہے غنی۔ واللہ وانتم الفقراء، تو تم بھی فقیر ہو، تم فقیر کو جھڑکو گے؟ وہ دوسرا آیا وہ بھی فقیر ہے، ضرورت مند۔ کتنی عجیب بات ہے، فقیر فقیر کو جھڑک رہا ہے، تم دوسرے سے مانگتے ہو، اس کو جھڑک رہے ہو، دوسرا تمہیں کیوں دے؟ وہ بھی تمہیں بے عزت کر کے بھگائے۔ اللہ سے مانگو تو وہ بھی تمہیں ساتھ میں ذلت ہی دے، ساتھ میں جب مانگو تو جھڑکنا مت، منع چاہے کر دو۔ تم مناسب سمجھ رہے ہو کہ کسی وجہ سے، جس مصلحت کی وجہ سے مناسب سمجھ رہے ہو کہ نہیں دینا ہے، وہاں منع اس کو کیا ہے کہ اس کو جھڑکے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
کوئی سائل سوال کرے تو جھڑکنا مت. یہ 2 آیات سیرت بتائی اور پھر سیرت کے بعد کچھ 2 حکم دیے احکامات اس کے ساتھ میں، دونوں سے ریلیٹڈ. اور وہ احکامات جو ظاہر بات ہے کہ نبی کو حکم دیا تو تمام زندگی اس پر عمل کیا، وہ بھی سیرت ہے. وہ جو حکم دیا تھا وہ بھی سیرت ہے، لیکن اب یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ تمام زندگی نبی نے اس پر عمل کیا. تو سیرت کے وہ پہلو جسے آپ سیرت نہیں سمجھتے اسے بھی پڑھیے، اور اللہ کے اس کلام کے اندر پڑھیے جہاں ایک حرف بھی نہیں بدلا. لیں آپ تاریخ میں سے بھی لیں، وہاں بعض چیزیں ایسی ہو گئیں کہ جو غلط ہو گئی، لیکن یہاں پر جہاں سب کچھ صحیح ہے وہاں سے نکالیے وہ سیرت کے ایسے پہلو ہیں جو زندگی تبدیل کر دیں گے اور زندگی بدل دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد الکریم.